they are going to steer the ship out of the stormy waters. انشاءاللہ تھیٹر آف دی ابسرڈ کہے نا کچھ تو کہے. کاپی پیسٹ کر کے سب کچھ غلط کر دیا. کاش یہ ہماری بات کر رہے ہوتے. سارا غلط الٹا پلٹا کر دیا. وہ کہہ رہے مفتاح صاحب میں آئے میں شادانہ صاحب آپ تو لگتے ہیں کہ بڑی ریلیکس ہو گئی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں. پورا کارٹونستان بن گیا اس بیچارے ملک کا. کارٹونستان ہے. ایک بندہ الف بولتا ہے, دوسرا بے بولتا ہے, تیسرا جیم بولتا ہے, دوسرا زیڈ بولتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے تو مزے ہو گئے, ہماری تو چھوٹ ہو گئی ہے. یوکرین میں میرا بیچارہ پرائم منسٹر جب گیا تھا اسی لیے گیا تھا کہ غریب ملک ہے, سستا تیل مل رہا تھا, سستا ویٹ مل رہا تھا, گندم اس غریب قوم کے لیے. اور آپ نہیں مانیں گی, یہ امریکن وہ مشٹنڈا موٹا سا کیا تھا کاؤنسل جنرل جو ہر کسی کی دعائیں کرنے جا رہا تھا, وہ ایک گھر میں گیا تو میری بدقسمتی تھی میں بھی وہاں پہنچ گئی. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ ان کو کہہ کے گیا تھا کہ جی آپ یہ لوگ مطلب امریکہ جا تو رہے ہیں لیکن لیکن امریکہ ناراض ہو رہا ہے. تو ہم نے بولا سر جی آپ تھوڑا سا پیسے دے دیں, تھوڑا سا تیل دے دیں, تھوڑا سا آٹا دے دیں, گل ہی مک گئی. تو پاکستان کو لینے کے دینے بھی پڑ رہے ہیں کہ جی مہنگا تیل. دیکھیں تیل سارے عمران خان نے نہیں اپنی گاڑی میں ڈالنا تھا, اور نہ وہ سارا ویٹ میں نے کھا جانا تھا, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ ناراض ہے سی پیک سے, سی پیک کو پاکستان سے باہر نکالو اور چین کو نکالو. چلو جی میں تو خود چینی ہوں نہیں, آپ کو نہیں پسند نکال دو. چین نے آپ کے ملک میں $62 بلین انویسٹمنٹ کی, چاہے وہ زرداری صاحب نے کی, چاہے نون لیگ نے کی, جس نے بھی کی, ٹھیک ہے, یہ لے لیں کریڈٹ اس کا. امریکہ نے آپ کو دیا کیا ہے؟ 200 بلین ان سے لیتے اور پھر کوئی بات تھی. تو یہ اتنے چھوٹی قیمت پہ ہمارے ادارے بک گئے, ہمارے لوگ بک گئے, ہمارے ایم این ایز بک گئے. علاج کا تو چلو میں کچھ نہیں کہتی ہوں, وہ تو ہوتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا ایمان ذرا کمی ہوتا ہے ان کا. لیکن یہ جو تھے لوگ اپنے ایم این ایز, آپ تو خان کے نام, اور پتہ ہے یہ 2 ویکس بفور ان کا ضمیر جاگا تھا نا, ٹی وی پہ لڑ رہے تھے خان کے نام پہ. تو ضمیر 2 ہفتے میں کیسے جاگے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں. یہ بالکل روبوٹس ہیں, تو روبو کاپ والے کے سڈنلی ایکٹیویٹ ہو گئے. تو مجھے تو اس لیے ہنسی آتی ہے کہ سارا تھیٹر آف دی ابسرڈ ہے. انشاءاللہ الیکشن کرنے دے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور الیکشن نہیں بھی ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ چیزیں بچتی نہیں ہیں. جنرل ضیاء نے پاکستان میں جو کیا ان کو امریکہ نے اڑا دیا. اس ملک میں جو اس ملک کے ساتھ غداری کرے گا, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہے, ہمیں اللہ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جس کا خدا اللہ ہے اس کو امریکہ خدا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جو میں سے ہم واقعی حقیقی ہیں, and I believe all 3 of us right now we're pro پاکستان, لیکن جو نہیں ہے پرو پاکستان, شکر ہے ان کو ذرا ان کا لیسن مل گیا. انڈیا کے ترلے کرنے سے, اسرائیل کے ترلے کرنے سے کچھ نہیں ملنا آپ کو. ہمارے 2 مہمانوں کا یہ میری ایک کنڈیمنیشن کرنے دیں مجھے. میرے خیال سے کہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس ملک کے کسی بھی شخص کو وہ غدار کہے یا وہ کہے کہ وہ امریکہ کے آگے بک گیا. سب جو ہیں وہ محب الوطن لوگ ہیں. اسپیشلی پاکستان کی آپ نے پارلیمان کے اندر 200 اراکین کو غدار قرار دیا. میرے خیال سے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. ہائپر نیشنلزم اور ہائپر ریلیجن کارڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو یہ ملک جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا, وہ تتر بتر ہو جائے گا. دیکھیں پاکستان کو ہمیں یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی اس ملک کا غدار نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں مل کے دیکھیں, اگر ہائپر ریلیجن کارڈ یوز کر رہے ہیں نا, ہائپر ریلیجن جس دن سے کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے, جو نہیں کھڑا وہ کافر ہے. ہمیں تو یہ پہلے دن سے بولی جا رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہی ہیں بلاسفیمی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی شاندار, I'm not talking about you, اس لیے that's why I'm very openly communicating this to you. آپ نے میری بات نہیں سنی, آپ نے میری بات نہیں سنی. ہائپر ریلیجس سن لیں شاہزہ, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, 200 لوگوں کی نہیں, میں نے اس 23 لوگوں کی بات کی جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے. وہ پی ٹی آئی کے غدار ہیں. آپ کو اچھی لگے بات نہ اچھی لگے, وہ غدار ہیں. وہ پی ٹی آئی چھوڑنے سے 2 ہفتے پہلے تک گن گا رہے تھے عمران خان کے. بس یہ میں نے کہا ہے.